علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اما بعد۔ پہلے ہم نے پچھلے ہفتے میں کچھ باتیں ڈسکس کی تھیں، مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ان کا ایک ریویو کر لیں۔ جیسے ہم نے پچھلا جو ہمارا ہفتے کا مین ٹاپک تھا وہ تھا نماز کے اوقات پہچاننے کا طریقہ۔ جیسے فجر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کہلاتا ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جگہ پر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جو آسمان پر بالکل پھیلنے کی صورت میں ہوتی ہے، بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی لیکن وہ پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں۔ تو جن حضرات کی پریکٹس ہوتی ہے یا ان کو طریقہ ہے پہچان کا تو وہ پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر جو ہمارے ہاں زوال کا وقت کہلاتا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں نصف النہار کہا جاتا ہے، اس وقت تک کسی نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ کسی نماز سے مراد کوئی فرض اور ادا نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ اس دوران زوال سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کا ہم نے طریقہ بتایا تھا، پھر عصر کا وقت، اور اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کے اندر بھی تھوڑی سی جو تفصیل تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی تھی۔ پھر ہم نے اس میں آپ کے سامنے ایک اور ہم نے ضمنی مسائل جو سوالات چل رہے تھے ہمارے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا جو ہے وہ آخری قاعدہ چھوٹ گیا اور وہ اگلی رکعت میں چلا گیا، یا اس نے آخری قاعدہ کیا اور پھر اگلی رکعت میں چلا گیا، تو اس میں ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ ہم سے اس میں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف فرمائے۔ تو وہ اس کی ہم آپ کے سامنے اصلاح بھی پیش کر دیں کہ وہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، بعد میں تحقیق کرنے سے اندازہ ہوا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف 4 رکعت والی نماز کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے آخری قاعدہ کر لیا اور اس کے بعد وہ بھول کر اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ پہلے یاد آ گیا سجدے سے پہلے، تو وہ واپس پلٹ کر اپنی نماز پوری کرے سجدہ سہو کے ساتھ۔ اور اگر اس نے بالکل ہی نہیں کیا تھا، یعنی اس نے چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں کیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس کو آگے پھر یاد ہی نہیں آیا اور وہ پوری 6 رکعت پوری کر گیا، تو اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، نہ نفل شمار ہوں گے اور نہ ہی اس کے فرض یہ وہ شمار ہوں گے، ساری کی ساری نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ صرف اور صرف 4 رکعت والے نماز میں ہے، یعنی ظہر میں اور اس کے علاوہ عشاء کے اندر۔ باقی جو عصر کی نماز ہے 4 رکعت والی، اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح فجر میں بھی نہیں ہے اور اسی طرح مغرب میں بھی نہیں ہے، صرف یہ 2 نمازوں سے متعلق ہے۔ عصر میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، تو ان میں عصر کے بعد کا بھی ہے کہ جب عصر کے فرض پڑھ لیے ہوں تو اس کے بعد مزید نفل کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، منع ہے، مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص جیسے اس نے 4 رکعت پڑھے ہیں، چوتھی رکعت میں اس نے قاعدہ جو ہے وہ نہیں کیا، قاعدہ اخیرہ اس نے بالکل نہیں کیا اور وہ آگے نکل گیا، اس کی نماز سرے سے باطل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کر بھی لیا، اب وہ آگے مزید بڑھ گیا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر وہ آگے مزید 2 رکعت ملاتا ہے تو پہلی 4 رکعت اس کی جو ہے وہ فرض ہوں گے اور آخری 2 جو ہیں وہ نفل ہوں گے۔ لیکن ابھی ہم نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ عصر کے بعد نفل نماز بھی نہیں ہوتی، اگر وہ 4 کے بعد آگے مزید 2 رکعت ملائے گا تو وہ ظاہر نفل ہوں گے، وہ نفل جو ہیں وہ مشروع نہیں ہیں، یعنی اس کی اثراً اجازت نہیں ہے، لہذا اس کو نماز دوبارہ نئی سرے سے پڑھنی پڑے گی، عصر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح فجر کا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے فجر کے فرض کے بعد بھی کوئی عبادت نہیں ہوتی، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، چاہے نفل ہو یا قضا ہو، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی جب فرض ادا کر لیے۔ حتیٰ کہ اگر اس کی سنتیں بھی رہ گئی ہیں تو فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد ہی وہ پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا اگر اس نے دوسری رکعت میں قاعدہ اخیرہ جیسے ہوتا ہے وہ اس نے کیا اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، بجائے سلام پھیرنے کے، آگے مزید پڑھ کے سلام پھیرنے کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے مزید کوئی رکعت ملانا چاہی تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور مغرب میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا کہ مغرب میں اگر اس نے 1 رکعت اضافی بڑھا لی اور اگر اس کو وہ سجدے سے پہلے یاد آ گیا، وہ لوٹ کر آ جائے، بیٹھ جائے اور وہ اپنی نماز جو ہے وہ سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کرے، لیکن اگر وہ آگے بڑھ گیا تو پھر اس کی ساری نماز گئی، کیونکہ وہ اگر آگے بڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو کم سے کم 2 رکعت آگے ملانی پڑیں گی، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر 2 رکعت اور پیچھے 3 رکعت وہ پڑھ چکا ہے، اور 3 اور 2 5 رکعت والی کوئی نماز نہیں ہوتی، لہذا اس کی مغرب والی نماز بھی باطل ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف
ظہر میں ہے اور عشاء کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نماز میں یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوبارہ میں اس کو مختصر کر کے جو ہے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر قاعدہ اخیرہ چوتھی رکعت کا اس نے کر لیا اور وہ اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا اور اس کو سجدے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں غلط کھڑا ہوا ہوں، مجھے واپس بیٹھنا ہے، وہ فوراً بیٹھ جائے اور وہ پورا تشہد پڑھے، دعا تک پڑھ لے، بہتر ہے، اور پھر اس میں وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پورا کرے گا۔ اور اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، یعنی چوتھی رکعت کا قاعدہ اس نے کیا ہی نہیں اور وہ الگ دوبارہ کھڑا ہو گیا، آگے کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت میں، اور اس کو سجدے سے پہلے یاد آ گیا، تب وہ اپنی نماز وہ واپس پلٹ کر پوری کر لے۔ لیکن اگر وہ آگے بڑھ گیا تو پھر اب اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر ہم نے ایک بات یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اچانک بالکل وہ اس کا ذہن سٹرک ہو جاتا ہے، بالکل سٹرک ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کون سی رکعت ہے، 2 ہیں کہ 3 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، بالکل بلیک مائنڈیڈ ہو گیا وہ۔ اب اس کے لیے بھی یہ شرعی حکم ہے کہ وہ، ہم نے پچھلے مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے، یہ احتیاط کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ اگر وہ کم والی کو جو ہے وہ کنسیڈر کر لے، یعنی اس کو مثال کے طور پر 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو وہ 2 کو کنسیڈر کر لے، کیونکہ کم سے کم 2 تو کنفرم ہے نا، یقینی اس کے ذہن میں کہ ہاں 2 تو میں نے پڑھی ہیں، تیسری اور دوسری میں شک ہے یا آگے والی میں شک ہے، تو کم سے کم 2 والی اس کے پاس یقینی ہے، تو اس لیے وہ کم والے کو کنسیڈر کرے اور آگے والی رکعت کو پھر وہ جو ہے نا نئے سرے سے پڑھے گا، یعنی وہ تیسری رکعت ہی وہ پڑھ رہا ہوگا، اس طرح یہ نماز وہ اپنی پوری کرے۔ لیکن احتیاط پھر یہی ہے کہ چونکہ وہ اس کا ذہن بالکل ڈاواڈول ہو رہا تھا اور وہ کہیں طے نہیں کر پا رہا تھا، غالب گمان کہیں نہیں جا رہا تھا، تو وہ نئے سرے سے پڑھے، اور اگر کہیں غالب گمان بیٹھ گیا کہ مثال کے طور پر تیسری ہی رکعت کی طرف زیادہ گمان جا رہا ہے، تو وہ پھر اسی کے حساب سے آگے نماز پوری کرے۔ نماز کا طریقہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا بیان کر دوں، ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہے سنت کے مطابق، بالخصوص احناف کے نزدیک جو احادیث سے مضبوط طریقے کے ساتھ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، یہ آپ کو ہم انفرادی نماز کا بتا رہے ہیں، کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو کوشش یہ ہو کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 5 انگلیوں کا فاصلہ ہو اور کم سے کم 4 انگلیوں کا، اس سے کم اور زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے کم اور اس سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو، تاکہ انسان جب کھڑا ہو تو وہ سیدھا کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ٹرائنگل کی شیپ بن جائے کہ اس کی دونوں ٹانگیں، ایک ٹانگ جو ہے وہ دوسری طرف ایک طرف ہے، دوسری ٹانگ دوسری طرف، اور وہ عجیب سی ایک حالت بن جاتی ہے۔ اگرچہ احادیث میں اس سے ملتی جلتی صورت موجود ہے، لیکن بہرحال اس پر عمل نہیں ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وجہ سے فرمایا، صحابہ کرام نے جس طرح اس کو سمجھا اس پر عمل کیا، لیکن بہرحال وہ سنت نہیں ہے۔ تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ جتنا مناسب فاصلہ بیان کیا گیا کہ کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 انگل، اتنا فاصلہ ہو، اس سے کم اور زیادہ نہ ہو۔ اور جب نیت کی جائے گی، نیت جو ہے جس نماز کی کرنی ہے نماز کی نیت کریں، اور اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں، اور ہاتھ جب اوپر اٹھائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم آپ کے کانوں کی لو، جو نرم گوشت ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے کان کی، اس تک آپ کے انگوٹھے پہنچیں، آپ کے انگوٹھے وہاں تک پہنچ جائیں، انگلیاں بھلے اوپر چلی جائیں لیکن آپ کا انگوٹھا جو ہے اس کان کی لو تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھوں کو اسے ٹچ بھی کر دیں تاکہ یقینی ہو جائے کہ ہاں بھئی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہمارا انگوٹھا جو وہاں تک پہنچا ہے، یہ بہتر ہے۔ تو اصل سنت یہی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ سنت یہی ہے کہ ہمارے انگوٹھے ہمارے کانوں کی لو تک پہنچیں، تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب یہ ایک واحد موقع ہے نماز کے اندر کہ اس کے علاوہ کہیں اور ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، جو فقہا صحابہ شمار ہوتے تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے، کہ ان کا مسلک اور ان کا فتویٰ ہے۔ یہ مسلک سے مراد فقہی مذہب، ہمارے ہاں موجودہ رائے معنی میں نہیں بلکہ فقہی مذہب ہے ان کا۔ یہ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ مذہب ہے، یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ صحابہ شمار ہوتے ہیں، اور یہ حدیث شریف کا لفظ ہے، یہ افقہہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ فقیہ ہیں، سب سے بڑے جو عالم ہیں صحابہ کرام میں، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور یہ بہت سارے تابعین کا متفقہ فرمانا ہے، یہ ان کی رائے ہے کہ جو علوم نبویہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ 6 صحابہ کرام میں آیا ہے۔ اب وہ 6 صحابہ کرام کون ہیں؟ ان میں خیر 2-3 رائے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک بیان کر رہے ہیں۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ایک حضرت زید بن ثابت ہیں، اور بعد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بیان کیا ہے۔ یہ 6 افراد ہیں، ان 6 میں علوم نبویہ کا نچوڑ موجود تھا، اور پھر ان 6 کا جو نچوڑ ہے وہ 2 صحابہ کرام میں آیا، ایک حضرت علی میں اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
اور آپ دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی دونوں صحابہ کرام کے شاگردوں کے سلسلے کے شاگرد ہیں. یعنی حضرت علی کے شاگرد مثال کے طور پر ایک ہیں حضرت علقمہ ہیں. حضرت علقمہ، ان کے بعد پھر نیچے آ جائیں حضرت ابراہیم نخعی ہیں، ان کے بعد حضرت حماد ہیں، پھر حضرت امام اعظم ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا شاگردوں کا سلسلہ بھی یہی ہے کہ علقمہ بن وقاص ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم نخعی ہیں، پھر ان کے بعد حضرت حماد بن ابی سلمہ ہیں، پھر امام اعظم ہیں. یعنی یہ دونوں صحابہ کرام جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں ان کے شاگرد امام اعظم ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کسی موقع پر نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا. حتیٰ کہ جن صحابہ کرام نے یہ روایت بھی کیا ان میں سب سے زیادہ جو پیش کی جاتی ہے روایت وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. اور احادیث کے بارے میں یہ اصول ہے محدثین کا متفقہ اور فقہا کا بھی، کہ جب کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کریں، روایت کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن ان کا عمل اس حدیث پر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. ان کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لہذا اب جو صحابی خود عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. حدیث موجود رہے گی، ثابت رہے گی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کا جو طریقہ تھا وہ اس کے برخلاف تھا، وہ صرف ایک ہی مرتبہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے. حضرت علی کا بھی یہی جو ہے طریقہ تھا، حضرت عمر کا بھی یہی طریقہ تھا، عبداللہ بن مسعود کا بھی یہ طریقہ تھا، حضرت علی کا بھی یہ طریقہ، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ کرام اجلہ صحابہ کرام کبار ہیں ان کا یہ طریقہ تھا. نماز میں ایک ہی موقع پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. اور اسی طرح جو کانوں تک اٹھایا جانا ہے، اس میں ویسے امام شافعی علیہ رحمہ کا جو فقہی مذہب ہے وہ یہ ہے کہ کندھوں تک اٹھایا جائے، اور اس میں ان کے پاس روایت ہے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال وہ روایت مرجوح ہے، یعنی اس پر عمل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں احناف کے پاس مضبوط روایات موجود ہیں سند کے ساتھ. تو بہرحال ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا جائے گا، کندھوں تک نہیں اٹھایا جائے گا. اس کے بعد ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے گا. یہ احناف کا طریقہ ہے. یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ادب زیادہ ہے. جیسے امام شافعی کے یہ جو ان کے ہاں سنت سے ثابت ہے، ان کے اعتبار سے ان کی تحقیق کے مطابق وہ ناف سے اوپر باندھنا ہے، سینے پر نہیں بلکہ ناف سے اوپر باندھنا ہے. امام مالک کے ہاں ہاتھوں کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی یہ ان کے ہاں سنت سے ثابت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ادب کے مناسب نہیں ہے، ادب کے موافق نہیں ہے. ادب کے مطابق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے تمام اعضاء کو سامنے والے کے سامنے کسی کے بڑے کے سامنے جھکا دے، اپنے سر کو بھی جھکائے، اپنے ہاتھوں کو بھی مناسب طریقے سے جھکائے. ناف سے اوپر ہو تو اوپر کا معنی آتا ہے، ہاتھوں کو بالکل چھوڑ دے تو یہ بھی بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہو، کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اس طرح کا ادب ہو، یہ مناسب لگتا نہیں ہے. یہ معاذ اللہ امام مالک امام شافعی کے ان کے فقہی مذہب پر ان کی رائے پر معاذ اللہ کوئی تنقید نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. ہم بس اپنے فقہی مذہب کی جو وجوہ ہیں، جو اس کی ترجیح والی وجہیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھا جائے، احادیث سے یہی ثابت ہے. اس کے بعد قرت ہے. قرت یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے. اب قرت مطلق قرت کرنا یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت سے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن مجید میں جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلق قرت یہ فرض ہے، نماز کے اندر یہ شامل ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی قرت کو لازم قرار دیا، اور وہ جس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو فاتحہ ہے سورۃ فاتحہ یہ نماز میں واجب ہی ہو سکتی ہے، فرض نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی یہ سوچے کہ جس سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہو سکتی، یعنی جس طرح قرات کرنا فرض ہے اسی طرح سورہ فاتحہ بھی فرض ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حدیث شریف میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. یہ آپ علیہ السلام یعنی بعض روایت میں کہ نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. اور بعض روایت میں پھر یہ آتا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ہوتی ہی نہیں، اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، اس کی نماز کامل نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. جیسے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے کہ جس نے امانت داری نہ کی، جس نے وعدہ وفائی نہ کی، لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس کا ایمان نہیں کہ جس نے وعدہ وفا نہ کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی وعدہ توڑ دے تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اب حدیث شریف میں یہ لا ایمان جو فرمایا کہ ایمان نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ مزید آگے سورت کو ملانا یا قرآن مجید کا کچھ حصہ ملانا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت اور واجب ہے. کم سے کم 3 آیات چھوٹی اور ایک آیت جو بڑی ہو ان 3 کے برابر، یا 2 بڑی آیتیں جو ان 3 کے برابر ہو، یہ بھی نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد. اگر وہ سورہ فاتحہ بالفرض پڑھنا بھول گیا،
حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ نماز کا آغاز ہو اور سورہ فاتحہ بھول جائے. لیکن مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ وہ بھول گیا, تو اس کے لیے ویسے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کر لے, جب بعد میں یاد آ جائے سجدہ سہو کر لے, نماز پوری ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے پڑھے, تاکہ اس کو تنبیہ ہو, اس کو سمجھ میں آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اور نماز میں جو تکبیر تحریمہ کے بعد جو اگلا رکن ہے, پہلا فرض ہے, وہی میں بھول گیا, پھر نماز میں میری توجہ کیا رہی؟ لہٰذا اس کو نئے سرے سے پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے ڈائریکٹ وہ رکوع میں چلا گیا, وہ اگلی صورت نہ ملا سکا, اگلا حصہ قرآن مجید کا نہ ملا سکا, تو بھی وہ اگر بھول کر کیا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ سجدہ سہو کرے یا نئے سرے سے نماز پڑھ لے. دونوں طریقے درست ہیں. جب رکوع میں جائے, رکوع کی جو تکبیر ہے, اسی طرح رکوع سے کھڑا ہونا, پھر سجدے میں جانا, سجدے سے کھڑا ہونا, بیٹھنا اور کھڑا ہونا, یہ جو تکبیرات ہیں یہ سنت ہیں. اگر بغیر تکبیر کے بالفرض کوئی کھڑا ہو جائے تو اگرچہ یہ ہے تو بہت ہی برا کہ اس کی اتنی توجہ نہیں کہ وہ اللہ اکبر نہ کہہ سکے, لیکن بہرحال اس سے اس کی نماز ہو جائے گی, نماز اس کی باطل نہیں ہوگی. اور وہ دوبارہ پڑھنا چاہے, اگر کوئی اتنا تقوی والا ہے اور اتنا احتیاط کرنے والا ہے, اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے, تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. بہرحال یہ سنت تکبیریں ہیں. جب رکوع میں جائے تو رکوع میں آپ جانتے ہیں کہ تسبیحات ہیں, 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم, اگر بھولے سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا, خلاف سنت ہوا, لیکن نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن توجہ اس کی رہے. سبحان ربی العظیم کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے. اگر اس نے نہ پڑھا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی, اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے. اور یہ سجدہ سہو کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال بہتر یہی ہے 1 مرتبہ. اور 3 مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے کم سے کم. اور اس کے بعد آڈ نمبر میں جتنا بڑھاتے جائیں, 5 کر لیں, 7 کر لیں, 9 کر لیں, یہ پھر مستحب ہے, یعنی جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کے لیے اتنا اچھا ہے. اسی طرح جو ہمارے سجدے کی تسبیح ہے اس کا بھی یہی معاملہ, کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے. رکوع میں جب جائیں تو اس کی کمر کوشش یہ ہو کہ بالکل سیدھی ہو, سپاٹ ہو, بالکل سیدھی ہو. مثال کے طور پر اگر اس کے جسم اس کمر کے اوپر کوئی چھوٹا سا برتن رکھ دیا جائے تو وہ بھی نہ ہلے, یعنی اتنی سیدھی ہو. لیکن خیر یہ ہوتا بہت مشکل ہے, یہ ہم بہتر کی بات بتا رہے ہیں. لیکن اس کی کمر اتنی ضرور جھکنی چاہیے کہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں. ایسا نہ ہو کہ صرف گھٹنوں کو چھوئیں, ٹچ کریں, ایسا نہ, بلکہ اتنا ضرور جھکے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ سکے. اور جب رکوع میں جائے تو اس کی نظر پیروں کے درمیان یا پیروں کے انگوٹھے پر ہو, سجدے کی جگہ پر نہ ہو. اگرچہ وہ اپنا سر سیدھا رکھے لیکن اس کی نظر اس جگہ پر ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہم ربنا لک الحمد, یا ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, تینوں طرح کے الفاظ احادیث میں موجود ہیں. یہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا. اور اس کے بعد سجدے میں جائے. سجدے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سجدے میں جب وہ جائے تو اپنے جسم اور زمین کے درمیان کوشش ہو کہ جتنا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہو وہ کرے. اپنے جسم اور زمین کے درمیان کوشش ہو کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وہ گیپ پیدا کر سکے وہ کرے. کیونکہ حدیث شریف یہ ہے, سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے میں جسم مبارک اور زمین کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ بھی وہاں سے گزر سکتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا فاصلہ رکھا کرتے تھے. اگر کسی کے لیے ممکن ہو کرے سبحان اللہ, سنت ہو جائے گی, اس کے لیے پیروی ہو جائے گی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فعل کی. اگر نہ کر سکے, نماز پر کوئی اثر نہیں ہے اور نہ ہی سنت پر عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے اس پر کوئی ملامت ہے, بہرحال یہ جائز ہے, اس طرح کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب وہ نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے, جیسے رکوع سے کھڑا ہوا اب سجدے میں جانا ہے, اسی طرح ایک سجدے سے اٹھا اب اگلے سجدے میں جانا ہے, ان کے درمیان کم سے کم اتنا گیپ ضرور ہو کہ اس میں وہ 1 مرتبہ آرام سے نارمل سپیڈ میں سبحان اللہ کہہ سکے. کم سے کم 1 مرتبہ اتنا گیپ ہونا یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے. اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پہ سجدہ سہو نہیں بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی, اس کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہے. پھر اگر وہ اس نے گیپ نہ کیا کہ اس نے بالکل وہ نہ کیا, گیپ نہ کیا, اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. تو اگر اس نے یہ نہ کیا تو پھر وہ نئے سرے سے نماز پڑھے. اب وہ اگلی رکعت میں کھڑا ہوا ہے, اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں اس نے نماز پڑھی ہے اس طرح وہ نماز پڑھے. اور اس کے بعد جب وہ پہلے قعدے میں بیٹھا ہے تو وہ التحیات پوری پڑھے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک پورا پڑھے. اور جب یہ تشہد میں آخری جو شہادت کا جملہ ہے یہ جب پڑھے تو اشہد ان لا, اشہد اللہ میں جو ان ہے اس پر اپنی انگلی کو کھڑا کرے اور الا اللہ پر اپنی انگلی کو بٹھا لے. لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ بالکل وہ توپ کی شکل کی بنا لے, کیونکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جی کسی نے اگر یہ کیا, انگلی اٹھائی, تو یہ شیطان کے لیے گرز کی طرح ہوتی ہے, گرز کی مانند اس کو بہت زور سے لگتی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو شاید ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کو توپ کی شکل بنا دے کہ اس میں سے روحانی طور پر کوئی گولیاں نکلیں, گولے نکلیں. تو بہرحال ایسا نہ ہو, کوئی ایسا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ اگر اس طرح نہ کرے تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی تم نے ایسا نہیں کیا, پراپر اس طرح کرو, یوں کرو, اس طرح پوری شکل بنے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے.
بلکہ ہلکا سا اٹھا کے واپس کر لے صحیح ہے، کیونکہ حدیث شریف میں انگلی اٹھانے کی بات ہے، انگلی کی کوئی شکل بنانے کی بات نہیں ہے کہ سختی سے اٹھائی جائے اور اس کی اس طرح سے شکل بنائی جائے کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو جائے یا ٹیڑھی شکل بن جائے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی اٹھا کے واپس رکھ لی جائے اور ہاتھ کو سیدھا کر لیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے جب انگلی اٹھا کے واپس رکھی تو اس کو پھر بعد میں ہلاتے رہیں، اس کو مسلسل ہلاتے رہیں، یہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ایک ہی مرتبہ اٹھانے کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ اس سے خود یہ فرض کر لیں کہ جی بار بار آپ کریں گے تو اس سے شیطان کو بار بار جو ہے وہ گرز لگتے جائیں گے، بار بار تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف میں ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث شریف میں صرف اتنا ہے کہ جب یہ شہادت کہتے وقت جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ سے پورا ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مسلسل اس طرح کرنا، خود بندہ بھی پریشانی میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلسل کر رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اس نے باقی بھی تو پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں۔ پھر جو آس پاس لوگ اگر موجود ہوں، جماعت میں شامل ہوں، آس پاس لوگ موجود ہیں تو ظاہر ان کو بھی اریٹیشن ہوگی کہ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو یہ عجیب سا لگتا ہے۔ نماز کو اور سنتوں کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کریں، نہ کہ معاذ اللہ اس سے وزن ہونا شروع ہو جائے۔ سنت وہ طریقہ ہوتا ہے جس پر چلا جائے، اور راستہ وہ اس راستے پر چلا جاتا ہے کہ جو اسموتھ ہو، اچھا راستہ اسموتھ ہو، اسی راستے پر چلا جاتا ہے۔ اگر بیچ میں بار بار کھڈے آتے رہیں، اس میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کانٹے ہیں، کوئی پتھر ہیں، کوئی بار بار اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں، تو پھر لوگ اس راستے سے ظاہر کہ کترائیں گے، وہ پھر وہ راستہ تلاش کریں گے کہ جو بالکل اسموتھ ہو، اسٹریٹ ہو، وہ اس راستے پہ جانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر اس طرح بار بار کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ساتھ والوں کو اریٹیشن ہوگی، عجیب معاملہ کہ بھائی کیا ہو گیا اس کو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور اچھا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو باقاعدہ آپس میں جو ہے وہ بٹنے کی، گروپنگ کی نشانیاں بنا لیا جاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر جو ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اب یہ ہمارے ہاں پہچان بن گیا ہے کہ جی یہ فلاں لوگ کرتے ہیں، فلاں لوگ نہیں کرتے۔ یہ انگلی بار بار ہلانا، یہ فلاں لوگ کرتے ہیں، فلاں لوگ نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ دیکھیں ویسے نماز کا فقہی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے ہمارے ہاں کہ اس چیز کو باقاعدہ گروپنگ کی پہچان بنا لیا گیا کہ یہ فلاں لوگ یہ کام کرتے ہیں، فلاں لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ پانچوں کو فولڈ کرنا، یہ فلاں لوگ کرتے ہیں، فلاں لوگ نہیں کرتے، حالانکہ یہ باقاعدہ حدیث شریف سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ احادیث میں موجود ہونے کے باوجود اور ہمیشہ سے امت کا جو عمل چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو تو اس سلسلے کو توڑنے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کا اصل چہرہ کیا ہوگا اور عند اللہ ان کا معاملہ پھر کیا ہوگا۔ نماز میں پانچوں کو فولڈ کرنا اور اسی طرح اپنی آستینوں کو 2 تہوں سے زیادہ فولڈ کرنا، اپنی شلوار کے نیفوں کو زیادہ فولڈ کرنا، یعنی کپڑوں کو نماز میں فولڈ کرنا، یہ حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دونوں کتابوں میں جو اصح الکتب ہیں کتاب اللہ کے بعد، ان میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم والا اکف ثوبی فی صلاتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں نماز میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 2 پیر کی، 2 گھٹنے کی، 2 ہاتھ کی، اور اس کے بعد ایک جو ہمارے ناک اور ماتھے کی اکٹھی ہڈی ہے۔ 7 ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں اپنے کپڑے کو موڑوں نہیں، تہ نہ لگاؤں۔ اب آپ دیکھیں حدیث شریف صراحتاً یہ بتا رہی ہے، صریح ہے اس بارے میں کہ کپڑوں کو نہیں موڑنا، آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے، اور حکم دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام کے حکم کے بھی خلاف گئے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف خلاف نہیں گئے بلکہ اس کو باقاعدہ پہچان بنا لی کہ جی فلاں لوگ یہ کرتے ہیں، فلاں لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان جب دراڑ پیدا ہو رہی ہو، انتشار پیدا ہو رہا ہو، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور جو حدیث شریف ہمیں بتا رہی ہے اور علماء ربانیین نے جس طرح ہمیں احادیث سے سمجھایا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ وہ جو پہلا آپ نے تشہد مکمل کیا، اب اگر آپ نے اس سے آگے کچھ پڑھ لیا جیسے درود شریف ہے تو اللہم صلی علی، یہاں تک اگر بھولے سے پڑھ لیا تب تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ آگے بڑھ گیا، یعنی اللہم صلی علی سیدنا بھی کہہ دیا یا مولانا مزید آگے کہہ دیا، سرکار کا نام نامی لے لیا، یعنی اس سے مزید آگے بڑھ گیا، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر بھولے سے کیا ہے تو۔ اور اگر اس نے 3 ہی پڑھے تھے، اس کو اچانک یاد آ گیا، یا 2 پڑھے تھے فوراً یاد آ گیا، فوراً کھڑا ہو جائے نماز میں، پر اس کی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو آگے بڑھا ہے یہ کیوں؟ اس کے بارے میں منقول ہے، یہ منقول ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ نعمان، ان کا نام نعمان بن ثابت تھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ نعمان تم نے ہم پر درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ سہو لازم کر دیا، یعنی درود شریف پڑھنا گویا کوئی غلطی ہے، کوئی غلط کام ہے کہ اس کی وجہ سے تم نے اس پر سجدہ سہو کا فتویٰ دیا ہے۔ تو امام اعظم نے حضرت نعمان بن ثابت نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، اصل میں نے سجدہ سہو کا جو فتویٰ دیا وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نادان
کو یہ نہیں پتا کہ درود شریف جو سرکار جیسی ذات پر پڑھ رہا ہے وہ بے توجہی میں پڑھے، بھول کر پڑھے، بلکہ اس کو تو بالکل جب اس کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے کس مقام پر پڑھنا ہے، اس کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے، بھول کر کیوں پڑھ رہا ہے، اس کو توجہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ درود شریف پڑھنا ہے، میں نے اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب کو لازم کیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ ادب کا مقام بھی ہے، لہذا درود شریف کو توجہ سے پڑھنا چاہیے، اور جتنے اچھے طریقے کے ساتھ، جتنی حضوری کے ساتھ پڑھا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے، اور چونکہ یہ فرض ہیں، فرض میں وہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد آگے کوئی تلاوت اس کو نہیں کرنی، اور وہ آگے اسی طرح اپنی نماز کو پورا کرے، اور آخر میں جیسے وہ تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے، آخر تک جائے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ سلام کے لفظ سے سلام پھیرنا یہ واجب ہے، اور اگر بالفرض فرض کر لیں کہ نماز پڑھ رہا تھا، آخری قاعدہ میں بیٹھا تھا اور قاعدہ پورا پڑھ چکا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا وقت ہے، اتفاق سے کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، خون نکل آیا یا کوئی اور چیز پائی گئی وضو توڑنے والی، اس کی نماز فرض ادا ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ اس کا جو ہے وہ آخری جو رکن تھا، آخری جو واجب تھا سلام کے لفظ سے سلام پھیرنا، وہ پورا نہ ہو سکا، اور آپ کو ہم نے بتایا کہ اگر خدا نخواستہ واجب رہ جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا، پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ سلام کے لفظ سے سلام نہ پھیر سکا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ اب فرض اور واجب کا فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، فرض کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ ہم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا اور واجب نہیں ہوگا، مقصد یہ ہے کہ فرض کا اس کو ثواب مل جائے گا، نماز ٹوٹنے کا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اب اگر وہ نماز دوبارہ پڑھنے میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب تھی، دوبارہ پڑھنا تھا تو وہ نہیں پڑھ پایا، اس نے نہیں پڑھی کسی وجہ سے، یا اگر شرعی عذر تھا تو کوئی حرج نہیں، دوبارہ بعد میں جب موقع ملے پڑھ لے، اگر وقت کے اندر پڑھے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو گناہ گار بھی ہوگا۔ یہ ہم نے نماز کا آپ کے سامنے سیدھا اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے، اور ہم نے آپ کے سامنے جو ہمیں احادیث مستحضر تھیں آپ کے سامنے ہم نے بیان بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم مزید آگے مسائل کو بیان کریں گے۔ کوئی آج کے درس کے حوالے سے سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہیں؟ ہم ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، جی کچھ یوں رکھتے ہیں، کچھ ہاتھ کو سیدھا رکھتے ہیں۔ جی، ہاتھ کو سیدھا رکھنا چاہیے یا یوں رکھنا چاہیے؟ اچھا، اور یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو نماز کے ارکان میں اب زیادہ توجہ تو ہمیں ہاتھ سیدھا کرنے میں لگے، جی اس میں یوں یہاں پہ رکھنا ہے۔ جی، یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے تو انگلی اٹھانے کے بعد بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دائرہ بنائے رکھتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ پورا کھول دیتے ہیں، تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ کو کھول دیا جائے، جو احادیث سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ احادیث میں اس بارے میں بہت زیادہ صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ جو تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھول دیا جائے، دائرہ بنا کر نہ رکھا جائے، اور بات پھر وہی آتی ہے کہ جی اس میں توجہ بٹی رہے گی، بلا وجہ مٹھی بنا کر رکھی ہوئی، آپ ہاتھوں کو کھول کر رکھیں کہ ایک ہاتھ ایک الگ حالت میں، دوسرا ہاتھ الگ حالت میں، تو یہ ڈفرینس کیوں؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے ایک ہی حالت میں رکھیں، مناسب طریقے سے نماز کو پورا کریں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں نشانی بن چکی ہے بعض گروپ کی، یعنی باقاعدہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی یہ کام فلاں لوگ کرتے ہیں اور یہ کام فلاں لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور احادیث سے ثابت بھی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلا وجہ اپنی پہچان نہ بنائی جائے، دین کو ایک راستے پر رکھا جائے، لوگوں کو ایک ہی ذہن پر رکھا جائے، اس طرح کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ نماز میں اگر پینٹ فولڈ ہے پہلے سے ہی ہے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے اس کو سیدھا کیا جائے گا، نماز سے پہلے اگر ہے فولڈ، چاہے آسین ہو یا نیفا ہو یا آپ کا جو ہے وہ پائنچا ہو، تو اس کو سیدھا کیا جائے گا، اگرچہ وہ ٹخنے سے نیچے جائے۔ یاد رکھیے ٹخنے سے نیچے جانا اگر کپڑا چلا جائے بغیر کسی ناجائز وجہ کے، جیسے تکبر وغیرہ کوئی کرتے ہیں کہ بھئی یا لاپرواہی کی وجہ سے، اگر کوئی وجہ کہ جی کپڑا زیادہ ہے، پینٹ لمبی ہے یا شلوار لمبی سل گئی، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو اس میں مکروہ تنزیہی ہے، اس میں صرف مکروہ تنزیہی ہے کہ ویسے ناپسند ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اگر فولڈ کیا جائے گا از خود جان بوجھ کر، یا پہلے سے فولڈ تھا اور نماز میں فولڈ نہ کیا اور نماز میں اس کو سیدھا نہ کیا، اس سے گناہ ہوگا اور نماز آپ کی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑے گا، لیکن اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ اچھا بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ کہہ دیں گے جی فولڈ ہی ہونا چاہیے، ان کے بعد وہ حدیث شریف ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، تو اس موقع پر اب یہ حدیث شریف اتنی ہی بیان کی جاتی ہے، افسوس کی بات یہ کہ پوری بیان نہیں ہوتی۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پھر یہ بات سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ کچھ آگے کو نکلا ہوا ہے، اب میں جب اپنا ازار باندھتا ہوں، دھوتی باندھتا ہوں، تو میرا کپڑا کچھ نیچے ہو جاتا ہے اور وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں،
تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ سزا نہیں ہوگی۔ تو اس بات سے سمجھ میں آ گیا کہ کپڑا اگر ٹخنے سے نیچے ہو اور کوئی غیر شرعی وجہ ہو، تکبر ہے، بلا وجہ لاپرواہی ہے، پیسہ ضائع کرنا، اسراف والی بات، فضول خرچی والی بات ہے، اس صورت میں یہ حکم ہے۔ لیکن اگر ایسی وجہ کہ جی کپڑا ویسے لمبا ہے، سلا سلایا ایسا آیا ہے، یا درزی نے کپڑا زیادہ لمبا سی دیا، ناپ اوپر نیچے ہو گیا، تب اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر نماز سے پہلے کپڑا فولڈ تھا، اس کو سیدھا کرنا پھر ضروری ہوگا۔ گریبان یہ ادب کے منافی ہے، شرعاً اس سے نماز ہو جاتی ہے، شرعاً یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن بہرحال نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ جی اگر دعا قنوت بھی بھولے سے رہ گئی ہے تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، نماز ہو جائے گی، وہ دوبارہ پڑھنے کی پھر حاجت نہیں ہے۔ دعا قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے جی اور وہ اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے اور بس ہر دفعہ سجدہ سہو کر لیتا ہے، شروع میں یعنی پہلے ایک دو مرتبہ میں تو اس کو رخصت ہے کہ وہ اس کی جگہ پر قرآن مجید کے کوئی دعا والی آیت پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے یا سورہ اخلاص پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ آیت پڑھ لے۔ لیکن اگر اس نے لاپرواہی کی اور اس نے مزید سیکھنے کی کوئی کوشش نہ کی، وہ گناہ گار ہوگا۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو ساری نمازیں پھر اپنی وہ وتر والی دہرانی پڑیں گی۔ اتنی لاپرواہی کہ دعائے قنوت جو چند لائنوں کی عربی عبارت ہے وہ یاد نہیں کر سکتا، باقی دنیا جہاں کی چیزیں یاد ہیں، تو پھر حق تو یہ ہے کہ وہ ساری کے سارے وتر اپنے دہرائے گا۔ پہلے ایک دو مرتبہ میں اس کو رخصت ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنے میں وقت لگا، مصروف زندگی ہے، کبھی کچھ یاد کیا، کبھی تھوڑا سا یاد ہوا، لیکن بعد میں اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ جی جی قاعدہ اخیرہ چوتھی رکعت میں اس نے کر لیا، پھر آگے کھڑا ہو گیا، اگر اس کو سجدے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے بیٹھا رہنا تھا، تو وہ فوراً پلٹ آئے، سجدہ وہ اپنا تشہد دوبارہ پورا پڑھے، سجدہ صاف کرے، پھر تشہد پڑھ کے سلام پھیرے، نماز ہو جائے گی۔ فوراً واپس بیٹھ جائے، جیسے یاد ہے فوراً واپس بیٹھ جائے۔ اچھا تکبیر کہنا جو فرض اگر امام کے پیچھے پڑھ رہی ہے اس میں بھی اللہ اکبر کہنا یہ کہنا لازمی ہے، اور اگر جب امام جب کہہ چکے اس کے بعد کہنا چاہیے؟ امام کے پیچھے تکبیریں کہی جائیں گی سوائے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے، کہ اس میں مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد پڑھے گا، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، باقی وہ تکبیرات کہے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کہے کہ امام جب خاموش ہو تو یہ اس کے بعد خاموش ہو۔ جب ایک مرتبہ امام نے اللہ اکبر کہا تو یہ اس کا اللہ اکبر بعد میں ختم ہو، امام کا پہلے ختم ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ واقعی مقتدی ہے، برابر نہ چلے یا آگے نہ چلے اس سے۔ جی سجدہ صاحب واجب ہو گیا، جی قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھول گئے یا اگنور ہو گیا اور پھر اتحیات پوری کمپلیٹ کر لی، اسلام پہ پہنچ گئے، جی پھر یاد آ گیا کہ یہ تو میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا، جی پھر سجدہ صاحب کر لے یا پھر وہ نماز باطل ہوگی؟ اگر سجدہ صاحب کے لیے بیٹھا تھا اور وہ پھر بھول گیا اور اس نے نماز پوری کر لی، بعد میں یاد آیا، تو اگر اس کو بھول گیا ہے اور سلام پھیرتے ہی اس کو یاد آ گیا دوبارہ، وہ پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ سجدہ صاحب کرنا تھا، ہاں تو وہ فوراً کر لے، جب تک نماز میں ہے اس کے بعد رخصت ہے۔ نماز پوری ہو گئی، اس کے بعد وہ نماز کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو گیا تو پھر سجدہ صاحب کی بھی رخصت چلے گی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے اندر یاد آ گیا وہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے۔ یوم یقوم الحساب سے اگر پہلے اس کو یاد آ گیا تو وہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے نا کہ کر سکتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے، حتیٰ کہ اس نے دونوں طرف بھی سلام پھیر دیا۔ فرض کریں کہ قبلہ اس طرف ہے، مثال کے طور پر قبلہ اس طرف ہے، نماز پوری کر لی، سجدہ صاحب کرنا تھا، بھول گیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، ابھی اس نے اپنا جو ہے وہ سینہ نہیں پھیرا تھا، تو وہ اور اس نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، اس نے کوئی اور وظیفہ شروع نہیں کیا تھا نماز کے بعد کہ جیسے ورد وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، اس نے شروع نہیں کیا تھا، فوراً یاد آ گیا، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، فوراً یاد آ گیا، فوراً سجدے میں چلا جائے، سجدہ صاحب والا سجدہ کرے، اٹھے اور وہ اپنا جو ہے وہ تشہد پورا کر کے نماز پوری کرے، نماز ہو جائے گی۔ اس حد تک بھی رخصت ہے اس کے اندر، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص حد تک ہو۔ جی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر دو رکعتیں کسی نے پڑھ کے سلام پھیر دیا تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اس میں وہ صرف سجدہ صاف کرے گا اینڈ میں۔ جی اگر اس کو اس طرح سے سلام پھیرنے کے بعد اس کو اچانک یاد آیا کہ میں تو 4 رکعت والی پڑھ رہا ہوں یا 3 والی، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے، ہاں وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور نماز کو پورا کر لے، وہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ وہ جو 2 سنتیں ہوتی ہیں نماز سے پڑھنا، کس کی؟ فجر کی، جی پہلے لازمی ہے، جی تو اگر ایسا ہو کہ وہ سنتیں پڑھ رہا اس کو ڈر ہو کہ نماز چلی جائے گی تو وہ نماز جماعت کے ساتھ ملے گا یا پھر سنتیں ادا کرے؟
فجر سے پہلے کی سنتیں اگر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا جو ہے وہ فجر کی سنتیں اگر ادا کی جماعت نکل جانے کا خطرہ ہو تو کیا کریں؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ میرے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بہتر ہے کہ جماعت میں شامل ہو، اور اگر اس کو امید ہے کہ میں جلدی پڑھ لوں گا اور میں جماعت میں پہنچ جاؤں گا سلام سے پہلے تو پھر وہ پہلے پڑھ لے سنتیں، اور جب اس کی رہ گئی ہیں یعنی اس نے وہ جماعت میں شامل ہو گیا جو رہ گئی ہیں، اب وہ جب سورج شروع ہو جائے تو 20 منٹ مزید انتظار کرے اور اس کے بعد وہ نماز اپنی جو سنتیں رہ گئیں ان کی قضا کرے۔ اگر زوال تک اس کو وقت ملا تھا اس نے پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر زوال کا وقت شروع ہو گیا پھر اس کے بعد یہ وقت بھی ختم ہو گیا، وہ اب سنتوں کی قضا بھی نہیں کر سکتا۔ جی اور کوئی سوال؟ یہ تو مطالبہ ہو گیا ٹھیک ہے جی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔